أمة بعد أمته سيد الخلائق والبشر محمد رسول الله والذين معه صديقا فاروقا غنيا عليا حسنا حسينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأصهاره وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہوں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق اکبر سے عشق عین و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقش عدل و وفا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان غنی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. دب رہی ہے باطل سے امت رسول کی، دب رہی ہے باطل سے امت رسول کی، منظر حسین سے ذرا وہ کربلا کے لا. قابل صد احترام معزز علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، برادر مکرم حضرت مولانا خالد عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور برادر مکرم اس علاقہ کے عظیم محسن حضرت مولانا دلاور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے عزیز دوست حضرت مولانا دانیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی پرخلوص دعوت پر دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ایک ایسے مبارک موقع پر کہ جس میں تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور ایک طالب علم قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتے ہوئے اپنا آخری سبق بھی سنا رہے ہیں. گویا ان کی اعزازی ایک دستار بندی کا گویا موقع بھی ہے. تو اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا. خالق لم یزل سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور اس کے بعد ان میں جو اعتقادی چیزیں ہیں ان پر عقیدہ رکھنے کی اور جو عملی چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بات شروع کرنے سے قبل اپنے ان بھائیوں اور ان نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ جو بغیر کسی عذر کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں اور آگے تشریف لیں. جتنا توجہ سے جتنا طلب سے بیٹھیں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا.
ہاں، ہمارے وہ بڑی عمر کے بزرگ، عمر رسیدہ شخصیات جن کا عذر ہے، مجبوری ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں اور جاگنے کا ثبوت دیں۔ جو بات اچھی لگے، سمجھ آئے، اس پر سبحان اللہ کہیں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ حضرات میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا دلاور صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ موضوع کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، تو چونکہ یہ تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے، اس موقع کی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت، قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان مناسبت اور موافقت، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بہت ہی زیادہ نعمتیں فرمائی ہیں۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرنا چاہو تو تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں وہ دو ہیں، ایک نعمت قرآن کی اور دوسری نعمت صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان دونوں میں آپس میں بڑی مناسبت ہے، قرآن اور صاحب قرآن میں۔ اگر بات مناسبات کی اختصار کے ساتھ کی جائے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر اللہ کی وحی کا اختتام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن وہ شخصیت ہیں جن پہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہے۔ اگر بات قرآن کی کریں تو قرآن ذوالاعجاز ہے، معجزے والی کتاب ہے، اور اگر بات صاحب قرآن نبی کی کریں تو صاحب قرآن نبی یہ ذوالمعراج، معراج والا نبی ہے۔ اگر بات قرآن کی کریں تو ابو داود کی روایت کے مطابق قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر بات صاحب قرآن کی کریں تو اتحاف الخیرۃ المہرہ امام بوصیری کی روایت کے مطابق صاحب قرآن نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اگر بات قرآن کی کریں تو قرآن وہ کتاب ہے جو آفاقی اور بین الاقوامی کتاب ہے، اور اگر بات صاحب قرآن کی کریں تو صاحب قرآن نبی ایسا نبی جو آفاقی اور بین الاقوامی نبی ہے، اور اگر بات قرآن کی کریں تو قرآن ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں حکم موجود ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اگر بات صاحب قرآن نبی کی کریں، مجلس نبی کی ہو، نبوت کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھنا ضروری، نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، نبی کے روزے پہ حاضری ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم روزے پر بھی موجود، کہ جس طرح نبی دنیا میں موجود ہوں، نبی کی مجلس میں بلند آواز سے بولنا جائز نہیں، اسی طرح نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آج ان کے روزے پر بلند آواز سے گفتگو کرنا جائز نہیں۔ تو جو حکم قرآن کا کہ قرآن پڑھا جائے خاموشی ضروری، وہی حکم صاحب قرآن نبی کا، صاحب قرآن نبی کی مجلس ہو وہاں پر خاموشی ضروری۔ اگر بات قرآن کی کریں، قرآن شافع ہے، قیامت والے دن شفاعت کرنے والی کتاب ہے۔ اگر بات صاحب قرآن نبی کی کریں، صاحب قرآن نبی بھی شافع، قیامت والے دن امت کی شفاعت اور سفارش کرنے والا ہے۔ میں ان دونوں عنوانات کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس عنوان کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آخری پارہ، آخری 10 صورتیں جن کی ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی، ان میں ایک صورت ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان صورتوں کا شان نزول پتہ نہ ہو، جب تک ان صورتوں کا پس منظر پتہ نہ ہو، جب تک ان صورتوں کا بیک گراؤنڈ علم نہ ہو، اس وقت تک آیات کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ اب اس صورت کو سمجھنے سے پہلے اس صورت کا پس منظر، اس صورت کا شان نزول، اس صورت کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور 4 بیٹے اور 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور حضرت ابراہیم۔ گویا نبی کو اللہ نے 7 اولاد سے نوازا، ان میں سے 3 نرینہ اولاد، 3 بیٹے، اور یہ تینوں بیٹے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوغت سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، اور بچپن ہی میں ان پر موت طاری ہو گئی۔ اور بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں نبی کی زندگی میں انتقال کر گئیں، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی کے دنیا سے جانے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ جب اللہ کے نبی کے یہ 3 بیٹے فوت ہوئے، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس موقع پر مشرکین مکہ نے نبوت کو طعنے دینا شروع کیے، مشرکین مکہ نے نبوت کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ آپ میں سے، ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، ہم اس غم اور دکھ اور درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹے کی وفات ہو، بیٹے کی میت سامنے ہو، بیٹے کا جنازہ ہو، اور مخالف طعنے دے، مخالف اوپر باتیں کرے، مخالف خوشی کا اظہار کرے، بندے کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی ہے۔ اس موقع پر جب مشرکین مکہ نے طعنے دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نبی کہتا یہ ہے کہ میرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ نبی کہتا یہ ہے کہ میرا کاز اور میرا مشن عرب عجم مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچ جائے گا، اور عام طور پہ دنیا میں ہوتا یہ ہے، کسی کے مشن کو لے کر چلنے والی اس کی نرینہ اولاد ہوا کرتی ہے، کسی کے کاز کو لے کر چلنے والی، کسی کی دعوت کو لے کر چلنے والی اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اس نبی کی تو نرینہ اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو گئی، وہ تو باقی ہی نہیں، جب نبی کی اولاد ہی دنیا میں موجود نہیں، اب یہ نبی کا مشن پوری دنیا میں پھیلے گا کیسے؟ نبی کا نام پوری دنیا میں عام ہوگا کیسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر جب مشرکین مکہ نے نبوت کو طعنے دیے، نبوت کا استہزاء اڑایا، اس موقع پر اللہ رب العزت نے تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت مبارکہ دے کر بھیجی، یہ سورت مبارکہ دے کر بھیجی، اور فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کوثر، یہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بتلانے پر نبی کو اپنے بیٹوں کا غم ہلکا ہو جائے؟ کوثر کون سی نعمت ہے جس کے بتانے پر نبوت کا، بیٹوں کی جدائی کا غم ختم ہو جائے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے قلم اٹھایا اور کوثر کے معنی لکھنے شروع کیے۔ چنانچہ مفسر قرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کی آخری جلد میں لفظ کوثر کے 26 معنی بیان کیے کہ کوثر کا یہ معنی، کوثر کا یہ معنی۔ آج اس عنوان کی مناسبت سے کوثر کے صرف 2 معنی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے قول نقل کیا، فرماتے ہیں کوثر کے معنی تو کئی ہیں۔ فرمایا کوثر کا ایک معنی یہ ہے انا آتیناک الکوثر النبوۃ، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر دی، کوثر سے مراد ہم نے آپ کو نبوت دی۔ اور دوسرا معنی
والکتاب، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر کا معنی ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، تو دو معنی عرض کروں گا۔ نمبر ایک، کوثر کا معنی ہم نے آپ کو نبوت دی، نمبر دو، کوثر کا معنی ہم نے آپ کو کتاب اور قرآن دیا۔ گویا آسان انداز میں یوں کہیے، کوثر کے دو معنی، کوثر کا ایک معنی قرآن ہے، کوثر کا ایک معنی صاحب قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ سے بیٹے لیے، میں نے آپ سے ابراہیم لیا، میں نے آپ سے قاسم لیا، میں نے آپ سے عبداللہ لیا، تو غم کی بات کیا ہے، صدمے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں نے قاسم ابراہیم لیا تو بدلے میں آپ کو کوثر یعنی نبوت بھی تو دی ہے، بدلے میں آپ کو قرآن بھی تو دیا ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، سوال یہ آئے گا کہ یا اللہ، نبوت تو آپ نے پہلے انبیاء کو بھی دی ہے، نبوت تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی ہے، نبوت تو آمینہ کے لال کو بھی ملی ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے انبیاء کے پاس نبوت بھی ہے، اولاد بھی ہے، پہلے انبیاء کے پاس کتابیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، پھر نبی آخر الزمان کے پاس اولاد نہیں، نبوت موجود ہے، اولاد نہیں، کتاب موجود ہے، پھر وجہ فرق کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کو بھی نبوت دی ہے، آپ کو بھی نبوت دی ہے، لیکن جیسی نبوت آپ کو دی ایسی نبوت 1,24,000 انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں دی۔ نبوت تو اوروں کو بھی ملی، نبوت تو آپ کو بھی ملی، اے میرے محبوب، جیسی نبوت آپ کے پاس ہے ایسی نبوت پہلے انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوگا، یا اللہ، پھر انبیاء کی نبوت میں اور آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب المعراج والکمال کی نبوت میں فرق کیا ہے؟ تو جواب نظر یہ آتا ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت میں اور آخری نبی کی نبوت میں کئی فرق ہیں۔ میں موقع کی مناسبت سے صرف دو فرق عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک فرق یہ ہے، دنیا کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، نبی جب دنیا میں آتا ہے، نبی کے آنے کے بعد اس کا چرچا ہوتا ہے، نبی دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کے گن گائے جاتے ہیں، نبی دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آمنہ کے لال کی نبوت کی آئی ہے، بلکہ یوں کہوں گا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء دنیا میں آئے، ان کو بھی نبوت ملی، لیکن فرق یہ ہے ان کے تذکرے تب ہوئے جب یہ دنیا میں آئے، لیکن جب بات آمنہ کے لال کی نبوت کی اور ختم نبوت کی آتی ہے، آپ کے تذکرے اس وقت بھی ہو رہے ہیں جب آپ ابھی تک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ تو یہ فرق ہے پہلے انبیاء کی نبوت میں اور آپ کی نبوت میں۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ کو ایسی نبوت دی کہ اس جیسی نبوت پہلے انبیاء کو نہیں دی، کہ پہلے انبیاء کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد ان کے تذکرے، آپ ابھی نبی بنے نہیں، آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے عالم میں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ کے لوگ منتظر بیٹھے ہیں۔ اس پر صرف ایک واقعہ جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1100 سال پہلے کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تبا کہا جاتا ہے۔ تبا شاہ یمن، یمن سے چلا ہے یثرب، جس کا نام آج مدینہ المنورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، یثرب سے گزرتا ہے۔ اس وقت یثرب کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا، یہ تبا شاہ یمن یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ 400 یہود کے علماء موجود ہیں جو تورات کے ماہر ہیں، جو تورات کو ازبر اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ جب یہ تبا شاہ یمن مدینہ سے یثرب سے گزرتا ہے تو یہ علماء یہود جہاں رہ جاتے ہیں، علماء یہود کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتے، ہم اپنا مسکن، ہم اپنی رہائش یہیں اسی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔
بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے اے علماء یہود وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے تمہاری ضروریات پوری نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں وظائف نہیں دیے؟ تم مجھے چھوڑ کر ایک ریگستان میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر، میری بادشاہت کے ساتھ رہنے کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جہاں شہر نہیں ہے، جو ریگستان ہے، چند کھجوروں کے باغات ہیں، جہاں رہنا کیوں چاہتے ہو؟ یہ علماء یہود کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ نے ہماری ضروریات پوری کی، ہم آپ کے خیرخواہ، آپ کے قدردان ہیں، لیکن ہم یہاں رہنا اس لیے چاہتے ہیں، ہماری کتابیں، ہماری تورات بتلاتی ہے کہ یہ جگہ نبی آخر الزمان کا شہر بننے والی ہے، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا، یہ جگہ اس نبی کا دار الہجرہ ہوگا جس پہ نبوت ختم ہوگی، یہ جگہ اس نبی کا دار الہجرت ہوگا جس پہ رسالت و عصمت ختم ہوگی۔ ہم چاہتے یہ ہیں ہم اس جگہ ٹھہر جائیں، اس نبی کا انتظار کریں، جب نبی آئے ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تبا شاہ یمن نے جب یہ بات سنی وہ کہنے لگا علماء یہود اگر بات یہ ہے پھر آؤ میں تم سب کے لیے مکانات بنواتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے مستریوں کو لگوایا، معماروں کو لگوایا، 400 علماء یہود کے لیے 400 مکانات بنا کر دیے، 400 گھر بنا کر دیے۔ یہ گھر بنا کر دینے کے بعد ایک گھر 2 منزلہ بنایا، اور 2 منزلہ گھر بنانے کے بعد کہنے لگا یہ گھر آپ کا اور یہ اوپر والی منزل یہ نبی آخر الزمان کی طرف کے لیے میری طرف سے ہدیہ اور گفٹ ہوگی۔ ساتھ یہ بھی کہا اور ساتھ ایک رکا، ایک ورقہ، ایک خط بھی لکھ کر دیا اور یہ کہہ دیا اگر یہ نبی میرے دور میں آ گیا میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں گا، اگر میرے دور میں نہ آیا چلتے چلتے یہ چابی چلتی رہے یہاں تک کہ جس میری اس آنے والی نسلوں میں جس نسل میں اللہ کے نبی کا، آمینہ کے لال کا ظہور ہو وہ میری طرف سے یہ ہدیہ بھی پیش کرے، میری طرف سے یہ رکا اور کتاب اور یہ خط بھی پیش کرے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، سال صدی میں بدلے، چلتے چلتے 1100 سال گزر گئے۔ 1100 سال بعد مکہ کی سرزمین پہ آمینہ کے لال کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان نبوت فرماتے ہیں 13 سال تک مکہ والوں میں دعوت دی، انہوں نے نہ مانا، آپ مجبور ہو کر ہجرت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ استقبال میں کھڑے ہیں، ہر صحابی کی خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوہا فإنہا مامورۃ من اللہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ اونٹنی جہاں رکے گی مجھ محمد کا قیام وہیں ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا پہنچتی ہے۔ جب اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ پہنچتی ہے اور یہ ابو ایوب انصاری اسی خاندان میں سے ہے جو تبا شاہ یمن نے جو 2 گھر بنا کر دیے، ایک گھر ان کا، ایک گھر نبوت کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ مکان کی چابیاں نبوت کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکان آپ کا ہے، یہ امانت ہے، کئی 100 سالوں سے آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ بھی کہا ساتھ اس نے وہ ورقہ وہ تبا شاہ یمن نے جو لکھ کر دیا تھا وہ خط بھی دیا، قربان جاؤں نبی کی نبوت پر، نبی کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر۔ تبا شاہ یمن نے جو اشعار لکھ کر دیے تھے، تاریخ کی کتابوں نے، سیرت کی کتابوں نے وہ اشعار محفوظ کیے۔ تبا شاہ یمن نے لکھا، یہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ ان عربی اشعار کا ترجمہ یہ ہے، تبا شاہ یمن کہنے لگا اے میرے محبوب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار نہیں کیا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے بغیر دیکھے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہوں گے، سچے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، آپ پہ نبوت ختم ہوگی، آپ پہ رسالت ختم ہوگی۔ اگلا جملہ عجیب کہا، کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، اے کاش میری عمر وفا کرتی، اے کاش مجھے اتنی عمر مل جاتی کہ میں آپ کے دور تک پہنچ جاتا، مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی، مجھے آپ کی خدمت کا شرف نصیب ہو جاتا، اگر مجھے آپ کی عمر مل جاتی میں آپ کے دور تک پہنچ جاتا، میں اپنی بادشاہت کو آپ پر
پر ٹکڑے اپنی آپ پر قربان کر دیتا۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ تبہ شاہ یمن کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی بادشاہت تو کیا، وہ تو آپ کے قدموں پر میں نچھاور کر ہی دیتا، لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کا خادم بن کر، آپ کا وزیر بن کر، آپ کا سپاہی بن کر آپ کے مخالفین سے جنگ لڑتا، آپ کے ان لوگوں جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ان کے ساتھ جہاد کرتا۔ یہ تبہ شاہ یمن کا یہ رقعہ ابو ایوب انصاری نے دیا۔ پتہ یہ چلا پہلے انبیاء کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد ان کے تذکرے، اور آمینہ کے لال ابھی دنیا میں آئے نہیں، 1100 سال پہلے تبہ شاہ یمن انتظار میں کھڑا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کا معنی ہم نے آپ کو نبوت دی۔ یا اللہ نبوت تو آپ نے پہلوں کو بھی دی تھی۔ فرمایا نہیں، جیسی نبوت آپ کو دی ایسی نبوت پہلوں کو نہیں دی، جیسی نبوت آپ کو دی، جیسی رسالت آپ کو دی ایسی پہلوں کو نہیں دی۔ دوسرا فرق یہ ہے پہلے انبیاء کو جب نبوت ملی، پہلے آنے والا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کوئی ایک قوم کا نبی ہوتا، کوئی بستی کا نبی ہوتا، کوئی شہر کا نبی ہوتا، کوئی ملک کا نبی ہوتا۔ شہر بدلنے سے نبی بدل جاتا، ملک بدلنے سے نبی بدل جاتا، زمانہ بدلنے سے نبی بدل جاتا۔ لیکن یا رسول اللہ آتیناک الکوثر النبوۃ، ہم نے آپ کو بھی نبوت دی۔ آپ کو نبوت ایسی دی ہے کہ جب آپ کو نبوت دی تمام شہروں کے آپ نبی، تمام ملکوں کے آپ نبی، تمام علاقوں کے آپ نبی، تمام زمانوں کے آپ نبی، تمام مکانوں کے آپ نبی۔ پہلے علاقہ بدلتا نبی بدل جاتا، شہر بدلتا نبی بدل جاتا، زمانہ بدلتا نبی بدل جاتا، مکان بدلتا نبی بدل جاتا۔ لیکن ہم نے آپ کو جو نبوت دی ہے ایسی نبوت کہ آپ کی نبوت کا زمانہ وہ بھی لامحدود ہے، آپ کی نبوت کا مکان وہ بھی لامحدود ہے۔ قیامت کی صبح تک جہاں جب تک کائنات میں رب کی ربوبیت ہوگی وہیں پر آمینہ کے لال آپ کی نبوت اور ختم نبوت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبوت کو سمجھانے کے لیے تعبیر اور اسلوب وہی اختیار کیا جو اپنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اگر اللہ اپنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے رب الناس فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانیت کا رب ہوں، تو پھر آمنہ کے لال کی نبوت کو سمجھانے کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تمام انسانوں کی طرح نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اگر خدا اپنی ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین تمام عالموں کا رب، تمام جہان والوں کا میں رب ہوں فرمایا ہے، تو پھر آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، تمام جہان والوں کے لیے نبی ہیں۔ گویا کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں رب کی ربوبیت ہوگی وہیں آپ کی نبوت اور ختم نبوت ہوگی۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی، ہم نے آپ کو نبوت دی۔ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے بیٹے فوت ہو گئے، نبی کا نام کوئی نہیں لے گا، بیٹے چلے گئے نبی کا مشن دنیا میں کوئی لے کر نہیں جائے گا، بیٹے چلے گئے نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا نا اے میرے محبوب اگر بیٹے لیے تو کیا ہوا، بدلے میں آپ کو نبوت دی ہے، اور نبوت بھی ایسی کہ ایسی نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے پاس نہیں ہے جو نبوت آپ کے پاس ہے۔ تو پہلی چیز انا اعطیناک الکوثر میں کوثر سے مراد النبوہ ہے، اور دوسری تفسیر کوثر سے مراد الکتاب ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نبوت بھی دی ہے، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا یا اللہ کتابیں تو آپ نے پہلے انبیاء کو بھی دی ہیں، یا اللہ صحیفے تو آپ نے پہلے انبیاء کو بھی دی ہیں، تورات آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو اتاری ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی تو اتاری ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اتاری ہے، اور مجھے بھی کتاب دے دی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا نا اے میرے محبوب جیسی کتاب آپ کو دی ایسی کتاب پہلوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔
جس طرح جیسی نبوت آپ کے پاس ایسی نبوت پہلوں میں سے کسی اور کے پاس نہیں، ایسے جیسی کتاب آپ کے پاس ایسی کتاب پہلی کتابوں میں پہلے انبیاء میں سے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کئی فرق ہیں، میں چند فرق عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں اور پہلی کتابوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور پہلی کتابوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، پہلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، پہلی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور قرآن کریم محفوظ کتاب ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، بلکہ مفتی صاحب میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر عرض کروں گا، آپ شہر بدلیں انجیل بدل جاتی ہے، آپ علاقہ بدلیں انجیل بدل جاتی ہے۔ میاں والی کے گرجا گھر میں رکھی ہوئی انجیل اور ہوگی، سرگودا کے گرجا گھر میں رکھی ہوئی انجیل اور ہوگی۔ ملک بدلے انجیل بدلتی ہے، شہر بدلے انجیل بدلتی ہے، علاقہ بدلے انجیل بدلتی ہے، ایڈیشن تبدیل ہو انجیل بدلتی ہے، سال بدلے کتاب بدل جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمینہ کے لال پر اترنے والی کتاب قرآن کریم پر کہ آدم کے 1400 سال گزرنے کے بعد، بلکہ یوں کہیے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش بری سے لے کر عرش بری تک، عرب سے لے کر عجم تک، کائنات کے ذرے ذرے میں پوری دنیا کھنگال ماریے، جو کتاب قرآن کریم آپ کو مشرق میں ملے گا وہی مغرب میں ملے گا، وہی شمال میں ملے گا، وہی جنوب میں ملے گا، وہی عرب میں ملے گا، وہی عجم میں ملے گا، وہی یہاں آپ کی تھمے والی کی مسجد میں ملے گا، اور وہی آپ کو دنیا کی تمام مساجد میں ملے گا۔ پہلی کتابوں میں تبدیلی ہوئی، پہلی کتابیں محفوظ نہیں رہی، اور آپ کو جو کتاب ہم نے دی ہے یہ کتاب محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کی وجہ کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پہلی کتابیں بھی اتاری تو ہم نے تھی، لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ ہم نے نہیں لیا۔ قرآن کریم ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی ہم نے لیا۔ چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود خدا نے لیا، اس لیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کتاب میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اس پر کئی واقعات موجود ہیں، کئی دلائل موجود ہیں قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی 14واں پارہ سورۃ الحجر کی یہی آیت، اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہی واقعہ اردو تفاسیر میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں خلیفہ مامون کا دور ہے، خلیفہ مامون خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا گزرا ہے، اور یہ جو خلیفہ مامون تھا یہ ایک کتاب دوست آدمی تھا، یہ محب علم آدمی تھا، علماء سے محبت رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کا مزاج یہ تھا کہ یہ ہر سال اپنے علاقے میں اپنے دارالخلافہ میں ایک محفل رکھایا کرتا تھا، ایک مجلس، ایک جلسہ، ایک پروگرام رکھایا کرتا تھا۔ اس کے اندر مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دیتا، اس میں یہودی عالم بھی آ کر تقریر کرتا، عیسائی عالم بھی آ کر تقریر کرتا، مسلمان عالم بھی آ کر تقریر کرتا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نوجوان عالم آیا، اس نے آ کر گفتگو کی، بڑی فصیح اور بلیغ گفتگو کی۔ خلیفہ نے جب گفتگو سنی، خلیفہ صاحب کہنے لگے اے یہودی عالم، اگر آپ اسلام قبول کر لیں اس سے آپ کو بھی نفع ہوگا، اوروں کو بھی نفع ہوگا، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کاش آپ اسلام قبول کر لیتے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا خلیفہ صاحب آپ کے کہنے پر میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اپنے پیو دادا دین میں نہ چھوڑ سکتا، آپ کے کہنے پر آبا و اجداد کا مذہب میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ اگلا سال پھر آیا، خلیفہ نے پھر وہی مجلس رکھوائی، پھر علماء کو بلایا، یہودی عالم آیا، عیسائی عالم آیا، اور اس بار وہی یہودی عالم جب مجلس میں آتا ہے اس کے سر پہ پگڑی ہے اور اس کے چہرے پر سنت مبارک داڑھی مبارک ہے، اور آ کر تقریر کرتا ہے۔ اس مرتبہ اس کی جو تقریر ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس کا عنوان قرآن کی حقانیت ہے، اس کا عنوان قرآن کریم کی صداقت ہے، اس کا عنوان صاحب قرآن کی حقانیت اور صداقت ہے۔ خلیفہ صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، یہ بندہ وہی ہے جس
جس کو گزشتہ سال میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آپ کے کہنے پر میں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اور آج یہی بندہ مسلمان ہو کر اسلام کی حقانیت پہ تقریر کر رہا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے بلایا اور کہنے لگے، اے نوجوان عالم، کیا میں بھول رہا ہوں؟ میری نظروں کو دھوکہ ہو رہا ہے، یا آپ وہی ہیں جو گزشتہ سال آئے تھے اور میں نے آپ کو دعوت اسلام دی تھی، آپ نے رد کر دی تھی؟ وہ عالم کہنے لگا، خلیفہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں وہی ہوں جس کو آپ نے گزشتہ سال دعوت اسلام دی اور میں نے رد کر دیا۔ خلیفہ کہنے لگے، پھر آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اسلام قبول کرنے کا وجہ اور سبب کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت سبب یہ بنا کہ گزشتہ سال جہاں ایک عالم نے تقریر کی، تقریر میں ایک چیلنج کیا اور یہ کہا، دنیا جہان میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، اسے قرآن کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کتاب اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ چیلنج بڑا عجیب لگا اور میں نے سوچا میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں۔ چنانچہ جس طرح میں اچھا خطیب ہوں، میں اچھا بول لیتا ہوں، اس طرح میں بہترین خطاط بھی ہوں، اچھا خوشنویس، اچھا لکھنے والا بھی ہوں۔ اور وہ زمانہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا نہیں، کمپوزنگ کا نہیں تھا، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ میں یہاں سے نکلا، میں گھر پہنچا، میں نے تورات کے 3 نسخے لیے، میں نے 3 کتابیں لی، 3 نسخوں میں تورات لکھی، ہر نسخے میں تورات کو تبدیل کرتا چلا گیا۔ تبدیل کرنے کے بعد میں نے یہ تورات کے 3 نسخے لیے اور ایک نسخہ لے کر یہودی علماء کے پاس پہنچا۔ یہودی عالم کو میں نے جا کر کتاب دی اور میں نے کہا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے آپ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے۔ اس یہودی عالم نے کتاب کو لیا، کتاب کو دیکھا، کتاب کو چوما اور اپنے پاس رکھ لیا، مجھے ہدیہ دیا۔ میں نے دوسری کتاب لی، دوسری یہودی عالم کے پاس پہنچا، اس میں بھی میں نے تبدیلی کی تھی، اس نے بھی مجھ سے لیا اور رکھ دیا۔ یوں 3 علماء کے پاس میں پہنچا، تینوں علماء کو یہ تبدیل شدہ کتابیں میں نے دی، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد میں نے انجیل لی اور 3 اناجیل لکھی اور تینوں انجیلوں میں میں تبدیلی کرتا چلا گیا، کئی الفاظ بدل دیے، کئی حروف بدل دیے، کئی نقطے بدل دیے، کئی مضمون بدل دیا۔ یہ کرنے کے بعد پھر میں عیسائی علماء کے پاس پہنچا، عیسائی پادریوں کے پاس پہنچا، عیسائیوں کے گرجا میں پہنچا اور میں نے جا کر ایک عیسائی عالم کو کتاب دی اور میں نے کہا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے۔ اس نے یہ کتاب لی، کتاب کو دیکھا، کتاب کو چوما، مجھے ہدیہ دیا اور چلا گیا۔ دوسرے کے پاس پہنچا، اس نے بھی کتاب لے لی، تیسرے کے پاس پہنچا، اس نے بھی لے لی۔ اس کے بعد میں گھر آیا، میں نے قرآن کریم لکھا، میں نے 3 قرآن لکھے اور تینوں قرآنوں میں تبدیلی کر دی، کئی الفاظ بدلے، کئی حروف بدلے، کئی زبر زیر پیش بدلی، اور یہ قرآن لے کر میں نکلا اور میں مفتی صاحب کے کلام کو اپنے انداز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میں یہاں سے نکلا اور میں ابھی مسلمانوں کے علماء کے پاس نہیں پہنچا، میں مسلمانوں کے فقہاء کے پاس نہیں پہنچا، میں باہر نکلا، مجھے مسلمانوں کا ایک 6-7 سال کا چھوٹا بچہ نظر آیا۔ میں نے کہا، بچے، یہ کتاب جو اللہ نے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کتاب مجھ سے لی، کتاب کو دیکھا، کتاب کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا، چچا جان، معذرت کے ساتھ یہ کتاب وہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے نبی پر اتری ہے، کسی ظالم نے، کسی کم بخت نے، کسی بدبخت نے فلاں فلاں مقامات کو بدل دیا، لہذا لے جائیے، مجھے اس کتاب کی ضرورت نہیں، ہماری کتاب تو محفوظ ہے۔ پھر میں نے ایک اور نسخہ لیا اور میں 86 سالہ بوڑھے بابے کے پاس پہنچا اور میں نے کہا، چچا جان، یہ وہ کتاب ہے، خریدنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، جو اللہ نے آپ کے نبی پر اتاری ہے؟ اس نے کتاب لی، کتاب لینے کے بعد کتاب کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، بھتیجے، معذرت کے ساتھ یہ وہ کتاب نہیں جو ہمارے نبی پر اتری ہے، کسی نے اس کتاب میں تبدیلی کر دی۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، خلیفہ مامون، بات یہ ہے، میں نے تورات میں تبدیلی کی، یہود کے علماء بھی نہ سمجھ سکے کتاب اصلی ہے یا تبدیل شدہ ہے، میں نے انجیل میں تبدیلی کی،
عیسائی علماء بھی نہ سمجھ سکے کتاب اصلی ہے یا تبدیل شدہ ہے، لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے، جب بات آخری نبی پہ اترنے والی آخری کتاب کی آئی ہے، ابھی مسلمانوں کے علماء کے پاس نہیں پہنچا، مسلمانوں کا 6 سال کا بچہ وہ بھی سمجھتا ہے میری کتاب محفوظ ہے، مسلمانوں کا 86 سال کا بوڑھا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری کتاب محفوظ ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ لیکن خدا کا قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے ایسی محفوظ کتاب ہمیں دی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب اگر میں نے بیٹے لیے تو کیا ہوا، کتاب ایسی دی جو محفوظ ہے، کتاب تو پہلوں کو بھی دی، کتاب تو موسیٰ کو بھی دی، کتاب تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، لیکن کتابوں میں تبدیلی ہوئی، لیکن جو کتاب آپ کو دی یہ محفوظ ہے، ایسی محفوظ کہ قیامت کی صبح تک اس کتاب کی زیر اور زبر میں بھی کمی اور پیش نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں ایک شخصیت گزری ہے جسے دنیا مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ KP کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، اور رمضان المبارک میں تراویح کی نماز خود پڑھاتے، خود قرآن کریم سناتے، خود مصلی سناتے، تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہیں، دوران تراویح کسی پارے میں جا کر مفتی صاحب کو غلطی لگ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، جیسا کہ ہم جب سناتے ہیں تو قرآن کریم کہیں آدمی بھول بھی جاتا ہے، مفتی صاحب بھولتے ہیں، مصلی میں پیچھے کھڑا سامع وہ لقمہ دینا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حافظ بھی بھول گیا، سامع بیچارہ بھی بھول گیا، اب سامع نے بھی لقمہ دینا بتانا بھول گیا، تو آخری صف میں کھڑا کہیں چھوٹا بچہ جس کی عمر بمشکل 8 سے 9 سال ہوگی، اس نے لقمہ دے دیا۔ جب لقمہ دیا، مفتی صاحب نے 2 رکعتیں مکمل کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، سمجھ گئے کہ یہ لقمہ میرے سامنے نے نہیں دیا، ظاہر آواز تو جانی پہچانی ہوتی ہے، یہ لقمہ تو کسی اور کا ہے۔ پوچھا بھائی لقمہ کس نے دیا؟ بتانے والوں نے بتایا حضرت فلاں آدمی جو ظاہری اعتبار سے کوئی بڑی قوم کا نہیں ہے، جسے معاشرے میں ایک گھٹیا قوم کا سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا آدمی جو کوئی زیادہ امیر نہیں ہے، معاشرے میں انتہائی غریب سمجھا جاتا ہے، ایسا آدمی جو پکے مکان اور محل میں نہیں رہتا، ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کا چھوٹا سا بیٹا اس نے آپ کو لقمہ دیا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آئے، جذبات میں آئے، جوش میں آئے، اور آ کر فرمانے لگے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے اللہ نے آخری نبی پہ اتارنے والی آخری کتاب کو ایسا محفوظ فرما دیا، ایسا محفوظ فرما دیا کہ اگر وقت کا وزیر اعلیٰ بھی ایک زبر زیر پیش کی غلطی کرنا چاہے تو قوم میں ایک موچی کا بچہ بھی اس غلطی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایسی محفوظ کتاب دی ہے اللہ نے، قرآن کریم کو اللہ نے ایسا محفوظ بنایا۔ تو فرمایا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی، کوثر کا معنی کتاب دی۔ یا اللہ کتاب تو پہلوں کو بھی دی ہے، کتاب مجھے بھی دی ہے، فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلوں کو بھی کتابیں دی، آپ کو بھی دی، لیکن پہلوں کی کتابوں کا حفظ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ آپ کی کتاب کا حفظ میں نے آسان بنا دیا۔ پہلی کتابوں کا حفظ آسان نہیں ہے۔ آج یہودی علماء کے پاس چلے جائیں، یہودی کی عبادت گاہوں میں چلے جائیں، تورات کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، زبور کے حافظ نہیں ملیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے حفاظ ایک نہیں بلکہ اس سال کی رپورٹ کے مطابق وفاق المدارس العربیہ جو ہمارا پاکستان میں علماء دیوبند کا بورڈ ہے، اس نے 10 لاکھ حفاظ اپنی تاریخ کے اندر تیار کر کے دیے ہیں۔ واللہ دلاور صاحب 10 لاکھ حفاظ، یہ صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور ممالک کی نہیں۔ تو جتنا حفظ ہم نے آسان آپ کی کتاب کا کیا،
اتنا حفظ آسان ہم نے پہلوں کی کتابوں کا نہیں کیا، اور جتنی بڑی تعداد میں آپ کی کتاب کو لوگ سینوں میں محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہوئیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جملہ کہوں گا، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، تھک تو نہیں ہے؟ تھک تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، پہلے دنیا کا اصول یہ ہے عام طور پر کہ آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو وہ آپ کی زبان میں لکھی ہوئی ہو۔ بس ہماری زبان اردو ہے، وہ چیز اردو میں لکھی ہوئی ہو، یا کم از کم کسی اور زبان میں ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں آتا ہو، تب یاد ہو سکتی ہے، وگرنہ یاد کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن ہماری مادری زبان میں نہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، اس کے باوجود بھی قرآن محفوظ ہے۔ اور پھر قرآن کا حفظ اتنا آسان ہے کہ 6 سال کا بچہ وہ بھی حفظ کر لیتا ہے، 90 سال کا بوڑھا وہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ اور پھر حفظ اتنا آسان کہ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ 600 صفحات پر مشتمل، یہ 30 پاروں پر مشتمل کتاب، یہ 6238 آیات پر مشتمل کتاب کو بہت ہی تھوڑے دنوں میں مکمل کرنے والے موجود ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح قاسمی میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے واقعہ نقل کیا۔ حضرت حج کے سفر پر تھے، اس وقت حج کا سفر بحری جہازوں پر ہوا کرتا تھا اور طویل سفر ہوتا تھا، اور اسی سفر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ مولانا فرمانے لگے کہ بھائی اس مجمع کے اندر ان مسافروں میں کوئی بندہ ایسا ہے جو حافظ قرآن ہو اور رات کو تراویح میں ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے۔ تو مجمع میں آواز آئی، ہم میں سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا، عزم کیا کہ میں دن بھر کو پارہ یاد کروں گا، رات کو میں تراویح میں سناؤں گا۔ اور اس وقت تک مولانا نانوتوی حافظ نہیں تھے، چنانچہ حضرت نانوتوی صبح سے لے کر شام تک پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ ادھر 30 روزے پورے ہوئے، مولانا نانوتوی کا قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا۔ 30 دنوں میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لینا، اے میرے محبوب، یہ آپ ہی کی کتاب کا اعجاز اور اعزاز ہوگا، یہ اعجاز اور اعزاز کسی اور کتاب کا نہیں ہوگا۔ چلیں اس سے اور آگے آ جائیے، شاید 30 دن بھی تھوڑے ہیں، 27 دن میں ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے صدر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے 27 دنوں میں انہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اس سے اور آگے آ جائیے، آپ کہیں گے مفتی صاحب 27 دن بھی زیادہ ہیں، میں کہتا ہوں اور نیچے آ جائیں، حدائق الحنفیہ میں مولانا فقیر محمد جہنمی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ایک مایہ ناز شاگرد ہیں جنہیں دنیا امام محمد بن حسن الشیبانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام محمد بن حسن امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آئے کتابوں میں داخلہ لینے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ نے عمر دیکھی اور پوچھا، بیٹا آپ حافظ ہو؟ امام محمد کہنے لگے، استاد جی میں تو حافظ نہیں۔ فرمانے لگے، بیٹا میرے کلاس میں داخلے کی شرط یہ ہے، میں اس بچے کو داخلہ دیتا ہوں جو حافظ قرآن ہو، لہذا آپ چلے جائیں، پہلے کسی قاری صاحب کے پاس جا کر قرآن کریم حفظ کریں، پھر میری درسگاہ میں آ جانا۔ امام محمد رحمہ اللہ یہاں سے نکلے، چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئے اور آ کر کلاس میں بیٹھے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، بیٹا میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بھی یہی بات عرض کی تھی کہ میں اپنی کلاس میں داخلہ اس طالب علم کو دیتا ہوں جو حافظ قرآن ہو، آپ کو میں نے کہا تھا حفظ کرو پھر آنا، اور آپ پھر دوبارہ آ گئے۔ امام محمد کہنے لگے، استاد جی آپ نے حفظ ہی کا تو فرمایا تھا، پچھلے ہفتے میں گیا اور اس 1 ہفتے میں میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کر کے آیا ہوں، جہاں سے سننا ہے سن لیجیے۔ 1 ہفتے میں بھی قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو محفوظ کر لینا، سینے میں محفوظ کر لینا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں واقعہ نقل کیا، ایک بزرگ گزرے ہیں جنہیں دنیا عبد المنذر رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے صرف 3 دنوں میں پورا قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے۔
تو فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب یہ آپ کے بیٹوں کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ آپ کے بیٹوں کے جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں بیٹے گئے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ارے ہم آپ کو ایسی کتاب دیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد 1400 سال قیامت کی صبح تک کتاب تو محفوظ رہے گی، ایسے لوگ بھی رہیں گے جو آپ کی کتاب کو آپ کے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر موضوع کی مناسبت سے ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر سے مراد ہم نے آپ کو نبوت دی، کوثر سے مراد ہم نے آپ کو کتاب قرآن دیا۔ نبوت بھی ایسی جیسی پہلوں کی نہیں، کتاب بھی ایسی جیسی پہلوں کی نہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی، ہمارے پاس ہدایت کے دو سلسلے ہیں، ایک سلسلے کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے سلسلے کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے جب کسی عقیدے کی بات آئے گی، جب کسی مسئلے کی بات آئے گی، ہم نے دیکھنا یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر قرآن کی تشریح میں صاحب قرآن نبی کیا فرماتے ہیں۔ آج دنیا میں ہوتا یہ ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، اپنا غلط عقیدہ پیش کرتا ہے، غلط نظریہ پیش کرتا ہے، اس نظریے کی بنیاد قرآن پر رکھتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں نہ بابا نہ، قرآن اگر بات اپنے نظریے کی ہے، اگر تو نے آیت قرآن کی پیش کی ہے، تجھے چاہیے اس آیت کی تشریح میں صاحب قرآن کی حدیث بھی پیش کر دینا۔ اگر اس آیت کا یہی معنی جو تو نے بیان کیا ہے، پھر ضروری ہے صاحب قرآن نبی نے بھی اس آیت کا یہی معنی بیان کیا ہو۔ بلکہ میں یوں کہوں گا اگر قرآن ہے ساتھ صاحب قرآن ہے، قرآن بھی بنیاد ہے، صاحب قرآن شخصیت چاہے شخصیت نبی کی ہوگی، کبھی یہ شخصیت صحابہ کی ہوگی، کبھی یہ شخصیت فقہا کی ہوگی، کبھی یہ شخصیت علماء دیوبند کی ہوگی۔ اگر آیت قرآن کی ہوگی، اس آیت کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی، اس آیت کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو اصحاب پیغمبر نے فرمائی، اس آیت کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو تابعین تبع تابعین چلتے چلتے اکابر علماء دیوبند نے پیش کی ہے۔ آج فتنوں کے دور میں لوگ قرآن تو پڑھ دیں گے، جب ہم کہیں گے کسی مفسر نے لکھا ہے، کسی محدث نے لکھا ہے، فوراً کہیں گے نہیں نہیں ہم تو کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم رجال اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا نا، ہم کتاب اللہ کو بھی پیش کریں گے، ہم رجال اللہ کو بھی پیش کریں گے، فرق یہ ہوگا ہم رجال اللہ کو کتاب اللہ کی تشریح میں پیش کریں گے، ہم رجال اللہ کو کتاب اللہ کی وضاحت میں پیش کریں گے۔ قرآن ایک عقیدہ دے گا، قرآن ایک نظریہ دے گا، اس نظریے اس عقیدے کا مطلب کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مفہوم اور وضاحت کیا ہوگی۔ وضاحت وہی معتبر ہوگی جو صاحب قرآن نبی پیش کرے گا، جو صحابہ کرام پیش کریں گے۔ اگر اس اصول کو اختیار کر لیا جائے، یہ فتنے ختم ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ فروعی اختلافات شروع ہوئے 1957 سے، کچھ لوگوں نے ایک مسلمہ نظریہ، ایک مسلمہ عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو وفات کے بعد قبور میں حیات ملتی ہے، اس کا انکار کیا، اور اب اس پر انہوں نے آیت پیش کی۔ آیت کیا پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے 14واں پارہ سورۃ النحل، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہتے ہیں اس آیت میں فرمایا مردے زندہ نہیں۔ پتہ یہ چلا انبیاء کو قبور میں حیات نہیں ملتی۔ میں نے کہا نا بابا نا، اس آیت کا معنی یہ نہ کرنا۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے جو تو نے کیا ہے، پھر ہم اس آیت کا معنی صاحب قرآن نبی سے پوچھیں گے۔ اگر اموات غیر احیاء کا معنی یہ انبیاء قبور میں زندہ نہیں، تو پھر کیا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث موجود ہے جس میں قبور کی حیات کی نفی ہو؟ کیا صحابہ کرام کا کوئی اثر موجود ہے جس میں قبور کی حیات کی نفی ہو؟ تابعین تبع تابعین علماء دیوبند میں کسی کا اثر موجود ہے؟ بلکہ میں اس کی وضاحت ایک اور انداز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے التجا کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا کہ جب یہ آیت پیش کرتے ہیں، اپنے سٹیجوں پر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اس آیت کا معنی تبدیل کیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے اموات غیر احیاء، اگر اس آیت سے تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا انکار کیا ہے، تو اس سے پہلے مرزائیوں نے
نے اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں حیات کا انکار کیا ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ اب مرزائی قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اور یہ بات تمہارے اپنی جماعت کے عالم مولانا حسین نیلوی صاحب نے اپنے رسالہ القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم میں لکھی۔ توجہ میری طرف رہے، ایک اصول دینے لگا ہوں، اگر یہ اصول تم نے یاد کر لیا امید ہے کہیں پر دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ مولانا حسین نیلوی صاحب نے جو اصول قادیانیوں کو دیا ہے، ہم وہی اصول ان کو بھی عرض کرتے ہیں۔ مولانا نیلوی صاحب فرمانے لگے، بھئی بات یہ ہے، اگر اموات غیر احیاء اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں میں حیات کی نفی ہوتی ہے تو میرا قادیانیوں سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، کیا اس آیت کی یہ تفسیر جو قادیانی کر رہے ہیں 1400 سالہ مفسرین میں سے، محدثین میں سے، متکلمین میں سے کسی نے کی ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے کی ہے تو دکھا دی جائے، اگر نہیں کی اور یقیناً نہیں کی تو پھر اموات غیر احیاء کو بنیاد بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی حیات کا انکار نہ کیا جائے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا، اگر اس آیت کا یہی مطلب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ نہیں ہے، پھر میرا سوال یہ ہے، وہ تمام نصوص، وہ تمام آیات، وہ تمام احادیث، ان کا کیا کرو گے؟ ان کا کیا معنی بیان کرو گے جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ مولانا حسین نیلوی صاحب نے مرزائیوں سے دو سوال کیے۔ ایک سوال یہ، اس آیت کا معنی جو تم نے بیان کیا 14 سالوں کے مفسرین سے یہ معنی دکھا دو۔ نمبر دو، یہ معنی جو تم نے بیان کیا، یہ معنی ایسا کہ دیگر نصوص سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی دو سوال مولانا نیلوی کے لے کر میں ان سے بھی عرض کروں گا، ان کی جماعت کے لوگوں سے بھی عرض کروں گا، اگر اموات غیر احیاء سے اللہ کے نبی کی حیات فی القبر کی نفی ہوتی ہے تو یہ حیات فی القبر کی نفی یہ 1400 سالہ مفسرین میں سے کوئی ایک مفسر پیش کر دیا جائے، 1957 سے پہلے تاریخ کا کوئی محدث پیش کر دیا جائے، کوئی متکلم فقیہ اور مورخ پیش کر دیا جائے جس نے اس آیت کی بنیاد پر نبوت کی حیات فی القبر کا انکار کیا ہو۔ نمبر دو، اگر اس آیت کا معنی یہ جو تم سمجھے ہو، پھر بتاؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کا مطلب کیا ہوگا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سورہ انفال آیت نمبر 32-33 کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبور میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا، میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب کیا ہوگا؟ ابو داود کی روایت من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نائیا ابلغتو، جو میری قبر پہ درود پڑے گا میں خود سنوں گا، جو دور پڑے گا ملائکہ کے ذریعے مجھ پر پہنچایا جائے گا۔ اس حدیث کو مولانا حسین علی الوانی وہاں بھچنا والوں نے تحریرات حدیث میں نقل کیا، مولانا غلام اللہ خان نے بھی اس روایت کی تصحیح نقل کی۔ ارے اس روایت کا معنی کیا ہوگا؟ پھر سنن ابن ماجہ کی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ مسند بزار کی روایت تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ علامہ سخاوی کا یہ کہنا کہ انبیاء کی حیات فی القبر پہ امت کا اجماع ہے، اس امت کے اجماع کا مطلب کیا ہوگا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مرقات شرح مشکات میں لکھنا کہ حیات انبیاء امت کے اجماع سے ثابت ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے آگے بڑھ کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ہدیۃ الشیعہ میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف الجواب میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے فتاوی کفایت المفتی میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ، شیخ الحدیث مولانا
زکریا کاندلوی نے اوجد المسالک شرح موطا امام مالک میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود شرح سنن ابی داود میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے کشف الباری میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ مفکر اسلام مفتی محمود نے فتاوی مفتی محمود میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تکملہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے تسکین الصدور میں لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ قاضی مدر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبداللطیف جیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انبیاء قبور میں زندہ۔ بتائیے ان کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اموات غیر احیاء کا معنی جو تم نے کیا ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے ان آیات کا مطلب کیا ہوگا، ان احادیث کا مطلب کیا ہوگا، اس امت کے اجماع کا مطلب کیا ہوگا، اکابر علماء دیوبند کی ان تحریرات کا مطلب کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر آیت قرآن کی ہوگی تشریح صاحب قرآن سے لیں گے، تشریح نبی سے لیں گے، حدیث نبی کی ہوگی تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، امت میں اختلافات ہیں۔ ارے فرقہ واریت کا حل یہ ہے، امت میں اختلافات کا حل یہ ہے، قرآن اللہ سے لے کر قرآن کی تشریح صاحب قرآن نبی سے لے لو، احادیث نبوت سے لے کر احادیث کی تشریح نبی کے شاگرد صحابہ کرام سے لے لو۔ اور اختلافات اس وقت بنتے ہیں جب ایک بندہ آیت پڑھتا ہے اور آیت کا مطلب وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے۔ اگر آیت کا مطلب وہ بیان کرے جو احادیث میں آیا، پھر اختلافات ختم ہو جائیں۔ حدیث کا مطلب وہ بیان کرے جو اصحاب پیغمبر نے بیان کیا، جو تابعین تبع تابعین نے بیان کیا، پھر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی، انا آتیناک الکوثر، مشرکین مکہ نے نبی کے بیٹوں کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، نبی کی بیٹوں کی وفات پر بغلیں بجائی تھیں اور یہ کہا تھا اس نبی کا نام ختم ہو جائے گا، اس نبی کا مشن ختم ہو جائے گا، اس نبی کا کاز ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نا اے میرے محبوب، اگر ہم نے آپ سے بیٹے لیے تو کیا ہوا؟ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کا ایک معنی ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، کوثر کا ایک معنی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ اگر بیٹے لیے، نبوت ایسے دی قیامت کی صبح تک آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور کتاب بھی ایسے دی ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ کی کتاب شاد و آباد رہے گی۔ اور میرے دوستو، اخیر میں عنوان کی مناسبت سے ایک جملہ عرض کروں گا، چونکہ یہ تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے قیامت والے دن جو ہماری سفارش کرنے والے ہیں، ہماری سفارش یا قرآن کرے گا یا صاحب قرآن کرے گا، اور قیامت کا جو دن ہے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا ہولناک دن ہے۔ اور اس دن میں اللہ رب العزت نے اگر اعمال کی تحقیق اور تدقیق شروع کر دی، میں آپ کی تو بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے اعمال کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن بات اس پہ آ جائے، بات اعمال کی آ جائے، بات ہماری عملی زندگی کی آ جائے، پھر جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ جنت میں جانا تو بہت دور، جنت کی ہوا بھی بڑی مشکل ہے جو ہمارے اعمال ہیں، لیکن ایک جو امید ہے، ایک جو آسرا ہے، ایک جو کرن اور سہارا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن صاحب قرآن کی شفاعت نصیب ہو جائے، حفاظ قرآن کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت والے دن مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مالک بن کے فیصلے کرے گا۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے جج اور قاضی۔ ایک عدالت لگتی ہے جج اور قاضی کی، ایک عدالت لگتی ہے مالک کی۔ مالک کی عدالت میں اور جج اور قاضی کی عدالت میں کئی فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ ہے، اگر عدالت قاضی کی ہو، عدالت جج کی ہو، وہاں ضرورت وکیل کی پڑتی ہے۔ اگر عدالت مالک کی ہو، وہاں ضرورت وکیل کی نہیں، وہاں ضرورت سفارشی کی پڑتی ہے۔ آپ کے تھمے والی میں
اللہ نہ کرے قتل ہو جاتا ہے، مقتول چلا جاتا ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد معاملہ جج تک پہنچتا ہے، معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے۔ اب یہ جو ورثاء ہیں یہ فوراً وکیل تلاش کرتے ہیں، کوئی تکڑا وکیل تلاش کریں، کوئی مہنگا وکیل دیکھیں جو ہمارا مقدمہ لڑے اور ہمیں پار کرا دے۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک نہ پہنچے، معاملہ مالک تک ہی ہو، صرف مقتول کے ورثاء تک ہی ہو، پھر وکلاء کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس مالک کا زیادہ قریبی کون ہے، اس مالک کا محبوب کون ہے، یہ کہ مالک کس کی بات زیادہ سنتا ہے، اس کا زیادہ تعلق والا کون ہے، اب اس کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کو سفارشی کہتے ہیں۔ پھر وہ جا کر سفارش کرے اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب فیصلہ کریں گے، اللہ جج بن کے فیصلے نہیں کریں گے، اللہ قاضی بن کے فیصلے نہیں کریں گے، اللہ فیصلہ کریں گے مالک بن کے فیصلہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے جج کی عدالت ہو، ضرورت وکیلوں کی ہوتی ہے، عدالت جج کی نہ ہو، عدالت مالک کی ہو، عدالت مالک کی ہو، وہاں وکیلوں کی نہیں، سفارشیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے سفارشی تیار کریں۔ یہ حفاظ قرآن، یہ علماء، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری حمایت ہیں، یہ سفارش کرنے والے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے اے حافظ قرآن تجھے کوٹا دیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں انبیاء کو کوٹا دیا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کو کوٹا دیا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا یہ 10 افراد تیرے گھرانے کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان میں سے جس کو تو چاہے جنت میں لے جائے۔ چنانچہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا چاچو ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دیجئے۔ اللہ رب العزت چونکہ یہ شفیع ہوگا، یہ سفارشی ہوگا، اللہ مالک ہوں گے، مالک اس حافظ قرآن کی شفاعت کی بنیاد پر، اس حافظ قرآن کی سفارش کی بنیاد پر ان 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو قیامت والے دن وہاں ہمیں یہ حفاظ کام آئیں گے، یہ علماء کام آئیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سکول کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، سکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم ہماری ضرورت ہے، وکلاء ہماری ضرورت ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وکیل بھی ضرورت ہے، شفیع اور سفارشی بھی ضرورت ہے، لیکن وکیل ضرورت ہے کسی کی اور شفیع اور سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی۔ وکیل ضرورت ہے کسی کی، یہ معاملات کبھی پیش آتے ہیں، یہ کسی کی ضرورت ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سب نے جانا ہے، آخرت کو ہم سب نے حاضر ہونا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، حکم ہونا ہے اے بندے یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لیجئے، آج تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرہ برابر خیر کی ہے وہ بھی موجود ہوگی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر گناہ کیا ہے وہ بھی موجود ہوگا۔ اس وقت جو ہمیں کام آئیں گے یہ سفارشی کام آئیں گے، یہ شفیع کام آئیں گے، یہ حمایتی کام آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم اور صاحب قرآن ان دو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں۔ یہ مدارس، یہ حضرت مولانا خالد عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ گلشن، یہ مدرسہ، یہ ان کی محنت جس کا آپ نے ایک بہار ابھی دیکھی اور کتنی بہاریں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور نہ جانے کتنی بہار انشاءاللہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے، کتنے حفاظ جہاں سے تیار ہوں گے، یہاں سے پڑھیں گے، مساجد آباد کریں گے، مدارس آباد کریں گے، آپ کے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ہم قبروں میں چلے جائیں گے، ہم قبروں میں سو جائیں گے، یہ پیچھے ہماری نسلیں، یہ ہمارے آنے والے بچے یہ قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، ہماری ارواح کو ثواب پہنچتا رہے گا اور قیامت کی صبح تک یوں ہمیں صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ایک تو یہ نیت کریں اپنا کم از کم اپنی اولاد میں سے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں کم از کم ایک بچہ منتخب کریں کہ ہم اس بچے کو قرآن کریم پڑھائیں گے، ہم اس کو دین کا داعی بنائیں گے، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو عالم بنائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہے
تو پھر یہ تہیہ کر لیں ہم کم از کم معاون بن جائیں گے کہ ہمارے خرچے سے ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے کہ قیامت والے دن کم از کم وہ اس بنیاد پر ہماری سفارش کر دے کہ یا اللہ اس آدمی نے میرا خرچ اٹھایا تھا، میرے صبح و شام کا کھانا مجھے پہنچایا تھا، اس کی بنیاد پر یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو جنت میں بھیج دے۔ اس لیے آج کی اس تکمیل قرآن کریم کے موقع پر ہم یہ عزم کریں، ہم یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کریم کے حقوق ان پر عمل کریں گے اور قرآن کریم کو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے، اور جس حد تک ممکن ہوگا قرآن کریم پڑھنے والے پڑھانے والوں کے دست بازو بن کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سب یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔